نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ای مرکز کے تحت ہمارے شارٹ کورسز میں سے ایک کورس حج کورس ہے جو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے شروع ہو رہا ہے۔ حج کورس 3 روزہ کورس ہے اور یہ ہمارے استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھومن صاحب دامت برکاتم عالیہ کی زیر نگرانی شروع ہو رہا ہے۔ 3 روزہ حج کورس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ عام فرد بشر بھی یہ کورس کرے تو انشاءاللہ اسے فائدہ حاصل ہوگا اور اسے معلوم ہوگا کہ اس پر حج فرض ہے یا نہیں۔ نیز اگر حج فرض ہے تو حج کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور ایسا شخص جو حج پر جا رہا ہو تو اس کے لیے بھی یہ کورس بہت مفید ہے۔ حج کے دنوں میں یہ کورس منعقد کرایا جاتا ہے تاکہ عام افراد بھی اور حاجی صاحبان بھی اس کورس سے مستفید ہوں، اس کورس میں شریک ہوں اور اس سے اہم معلومات حاصل کریں جو ان کی عملی زندگی میں خصوصاً حج کے سفر میں مفید اور کارآمد ہو سکیں۔ تو آج ہمارے حج کورس کا پہلا دن ہے تو ہم اپنے حج کورس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ہمارا یہ حج کورس جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ ای مرکز کے زیر اہتمام ہے، اور یہ ہمارے استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھومن صاحب دامت برکاتم عالیہ کی زیر نگرانی شروع ہو رہا ہے۔ حج کورس کی بالکل ابتدا میں ہم آپ کے سامنے حج کی فضیلت اور ساتھ ساتھ عمرہ کی فضیلت پر احادیث مبارکہ پیش کریں گے تاکہ جو انسان حج یا عمرہ کر رہا ہو تو اسے ان فضائل سے واقفیت ہونی چاہیے کہ جو حج اور عمرہ پر اللہ کی طرف سے نیکیاں، رضامندی اور گناہوں کی مغفرت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے حج و عمرہ کے فضائل اور برکات کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ بیان ہم احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1519 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ اعمال میں سے بہترین عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ قیل ثم ماذا، آپ علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ قال جہاد فی سبیل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ افضل عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو بہت افضل ہے؟ قال حج مبرور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا حج جو اخلاص کے ساتھ کیا ہوا ہو۔ حج جو اخلاص کے ساتھ کیا ہوا ہو یہ مقبول حج ہے۔ گویا انسان کو یہ بتا دیا گیا جہاد فی سبیل اللہ کے بعد مقبول حج یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ حج مبرور کہنے میں اشارہ اس بات کی طرف کہ انسان اخلاص کے ساتھ اپنا حج ادا کرے۔
حدیث نمبر 2، یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1521 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے حج کرتا ہے، اور حج کیسے کرے؟ لم یرفس، حج میں وہ کوئی فحش بات نہیں کرتا، ولم یفسق، اور حج میں کوئی بیہودہ بات بھی نہیں کرتا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک واپس لوٹتا ہے جس طرح اس کی والدہ نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص حج کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ساتھ ساتھ ان تمام کے تمام برائیوں سے بچ کر کرے، نافرمانیوں سے بچ کر کرے کہ جن سے بچنے کا حکم ہے، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو یوں معاف فرماتے ہیں جس طرح کسی عورت نے بچہ جنا ہو تو بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، اور یہ روایت سنن ترمذی حدیث نمبر 810 میں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج و عمرہ مسلسل کیا کرو، پے در پے کرو، بار بار کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، حج و عمرہ بار بار کرنا یہ گناہوں کو اور انسان سے فقر اور محتاجی کو ایسے دور کر دیتا ہے، کما ینفی الکیرو خبث الحدید والذہب والفضہ، جیسے لوہار کی بٹھی، کیر لوہار کی بٹھی کو بھی کہتے ہیں، سونار کی بٹھی کو بھی کہتے ہیں، تو جس طرح لوہار اور سونار کی بٹھی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اس طرح بار بار حج عمرہ کرنا بھی انسان کے فقر و محتاجی کو اور گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، حج مبرور کا یعنی اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے مقبول حج کا جو ثواب ہے وہ جنت ہی ہے۔ حدیث نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، اور یہ فرمان سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2892 میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ، جو حج پر جانے والے حاجی صاحبان ہیں اور عمرہ کرنے والے افراد ہیں، وفد اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی مہمان ہیں، ان دعوہ اجابہم، اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اور اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، معافی طلب کریں، غفر لہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ 4 احادیث مبارکہ ہیں جن سے بات واضح ہوتی ہے کہ حج اور عمرہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت ایسے ہے کہ اعمال میں سے جو افضل ترین اعمال ہیں ان میں اس کا شمار ہے۔ اسی طرح جو حج و عمرہ اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیا جاتا ہے جس طرح بچے کے گناہ نہیں ہوتے، اور حج و عمرہ بار بار کرنا، مسلسل کرنا، یہ فقر و فاقہ سے، محتاجی اور تنگ دستی سے اور گناہوں سے محفوظ کرتا ہے۔ اور چوتھی حدیث میں حج اور عمرہ کرنے والے افراد کو اللہ تعالیٰ کا خصوصی مہمان کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو قبول ہو، مغفرت طلب کریں تو بخش دیے جائیں۔ جہاں ہم ان احادیث مبارکہ کو ذکر کرتے ہیں کہ جن احادیث مبارکہ میں حج کرنے کی بہت بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہے، بالکل اسی طرح ہم اس حدیث کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ اگر کوئی شخص حج کی وسعت کے باوجود، حج کا اس کے پاس اخراجات موجود ہیں، اس کے باوجود حج نہیں کرتا، تو حج چھوڑنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کیا ڈر سنایا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے سنن ترمذی حدیث نمبر 812، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
मम मलका ज़ादन व राहिलतन, जिस बंदे के पास ज़ाद यानी सफ़र का खर्च हो, व राहिलतन और सवारी हो। मुराद ज़ाद और राहिला से सफ़र का ज़रूरी खर्च है। तुबल्लिगुहु इला बैतिल्लाह, और उसके पास ये खर्च इतना हो कि बैतुल्लाह तक पहुंच जाता हो, यानी बैतुल्लाह जाने का इसके पास अगर असबाब मौजूद हैं। वलम या हुज्जा, इसके बावजूद ये शख्स हज नहीं करता। फला अलैहि अन यमूत यहूदियन औ नसरानियन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर ये शख्स यहूदी मरे या नसरानी मरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ालिका, इसकी वजह यह है, अन्नल्लाह यक़ूलु फ़ी किताबी, अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में फरमाया है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अल्लाह ताला के लिए बैतुल्लाह का हज उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो उस तक जाने की ताकत रखते हैं। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने उन अफराद पर हज को फ़र्ज़ फरमाया है जो ताकत रखते हैं कि बैतुल्लाह की तरफ जाएं। ये शख्स बावजूद इस्तिताअत के बैतुल्लाह के हज की तरफ नहीं जाता, तो ज़ाहिरी बात है कि फिर अब अगर ये हज का हुक्म नहीं मान रहा, कल दीगर ईमानियात और एतक़ादात छोड़ देगा, तो यकीनी बात है कि फिर नसरानी और यहूदी होगा, और क्या होगा। और दूसरा, ये एक तंबीह भी है। बाज़ मरतबा इस तरह की तंबीह कर दी जाती है, डर सुना दिया जाता है ताकि इंसान खबरदार रहे। तो इंसान हज करेगा तो इसकी बहुत बड़ी फजीलत है, और अगर ताकत के बावजूद हज नहीं करेगा तो बहुत बड़ा डर और वईद और बहुत बड़ा गुनाह है, खुदा ताला की तरफ से बहुत बड़ी पकड़ और नाराज़गी है। यहाँ बुनियादी तौर पर हज की फर्जियत के हवाले से आपके सामने हम चंद अहम मसाइल पेश करते हैं। मसला नंबर 1, देखिए, हज हर उस मुसलमान पर जो आकिल और बालिग हो, जिंदगी में एक बार फर्ज है। ऐसा शख्स जो हज के लिए जाने के लिए उसके पास अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, बीवी की, बच्चों की, घर की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर ले, तो बुनियादी ज़रूरियात के बाद उसके पास इतना सरमाया बचता है कि अपने घर से लेकर बैतुल्लाह तक जाने का और वहाँ रिहाइश और क़याम का और फिर वहाँ से वापस आने का इसके पास खर्च मौजूद हो, और वापस आने तक अपने बीवी बच्चों के अखराजात पूरे कर सकता हो, तो फिर ऐसे शख्स पर ज़िंदगी में एक बार बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है। इससे अंदाज़ा कर लेना चाहिए उन अफराद को कि जिनके पास अल्लाह ताला ने बड़ी वुसअत अता फरमाई है, मालो दौलत दिया है, तो वो इस पर बगौर तवज्जो करें कि हम पर जब हज फ़र्ज़ है तो हम हज क्यों नहीं कर रहे। मसला नंबर 2, देखिए, एक बंदे पर हज फ़र्ज़ है, उसके पास वुसअत है, लेकिन वो ये चाहता है कि चलो मेरे बच्चे हैं, मेरी औलाद है, तो मैं औलाद की पहले शादी कर लूँ। याद रखिए कि औलाद की जो शादी है उस पर भी हज मुकद्दम है। मेरे घर के मसाइल हैं और मेरा घर तामीर हो रहा है, तामीर को मैं पहले मुकद्दम करता हूँ और बाद में हज करता हूँ, ये भी जायज़ नहीं है। तो जब हज फ़र्ज हो चुका हो और ये इस्लाम का एक अहम रुकन है, तो इस रुकन की अदायगी के लिए तमाम की किस्म की जो इंसानी ज़रूरियात हैं, चाहे वो मकानात की तामीर है या बच्चों की शादी ब्याह है, इनको बाद में किया जाए। सबसे पहले इंसान को चाहिए कि अपना हज सर अंजाम दे। मसला नंबर 3, देखिए, ऊपर आया है कि जिस बंदे पर जिस बंदे के पास अखराजात मौजूद हैं तो वो हज करे। अब इसमें मर्द भी हैं, औरत भी है, लेकिन औरत के लिए जहां अपने अखराजात, अपना खर्च उसके पास होना ज़रूरी है, तो औरत अकेली तो नहीं जाएगी। औरत पर अगर इतना माल उसके पास मौजूद है कि इस सफ़र में वो अपना खर्च भी कर सकती है और अपने किसी महरम को साथ ले जाए तो उस महरम के अखराजात भी बर्दाश्त कर सकती है, तो फिर इस औरत पर हज फ़र्ज हो जाता है। यूँ समझिए कि मर्द के लिए, फर्जियत के लिए ज़रूरी है कि अपने जाने आने का खर्च भी हो और वापस आने तक अपने बीवी बच्चों के ज़रूरियात का भी उसके पास सामान हो, तो हज फ़र्ज़ है। लेकिन औरत का मामला बरक्स है। औरत पर ना ही खावंद की जिम्मेदारी है ना ही बच्चों की। औरत ने ये देखना है कि अगर इतना माल मौजूद है कि वो खुद भी जाना चाहे और अपने साथ कोई महरम ले जाना चाहे तो आसानी से ले जा सकती है, तो अब औरत पर हज फ़र्ज़ होगा। मसला नंबर 4, देखिए,
ایک آدمی ہے، یہ ہم 4-5 مسائل جو ہے وہ آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ چونکہ پیچھے آ چکا ہے کہ جس حق پر حج فرض ہو اور اس کی شرائط وہ آگے مزید بھی آ رہی ہیں کہ انسان کے پاس آنے جانے کے اخراجات ہوں، عاقل بالغ ہے تو اس پر حج فرض ہوگا۔ تو فرضیت حج کے متعلقہ یہ سارے مسائل ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو بالکل ابتدا میں آپ کے سامنے ہم پیش کر دیں۔ اگر ایک بندے پر حج فرض ہو چکا ہے، مثلا 2020 میں اس پر حج فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا، 21 گزر گیا، حج نہیں کیا، اس کے بعد ایسا اس کا معاملہ ہوا کہ اس کی جو رقمیں تھیں، اس کی جمع پونجی تھی، ساری ضائع ہو گئی، اب حج کرنا بھی چاہے تب بھی نہیں کر سکتا، تو اب حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوئی، یعنی حج جو اس کے ذمہ فرض تھا اس کی فرضیت اب بھی اس کی ذمہ ہے، لہذا اس کے پاس جب بھی رقم آئے یا کہیں سے قرض پکڑے، جیسے کیسے ہو، اپنے اس فرض کو اس شخص پر ادا کرنا لازم ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے، بعض مرتبہ ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کو کسی نے حج کرا دیا، اس کے پاس مالی وسعت موجود نہیں ہے، کسی نے حج کرا دیا، تو جس نے مالی وسعت نہ ہونے کے باوجود حج کر لیا ہے، اگر اس نے نیت یہ کی تھی کہ میں اپنا فرض حج ادا کر رہا ہوں، یا اس نے مطلقاً حج کی نیت کی تھی، بعد میں اس کے پاس مال و دولت اور اسباب آ جاتے ہیں، تو پچھلا جو اس کا کیا ہوا حج ہے بس وہی کافی ہو جائے گا، اس بندے پر مالدار ہونے کی وجہ سے دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر ایک بندے نے فرض حج کی نیت نہیں کی اور نہ ہی مطلق حج کی نیت کی، اس نے کہا میں یہ حج کر رہا ہوں، نفلی حج کر رہا ہوں، یعنی نفلی حج کی سرحد کر دی ہے اس بندے نے نیت میں، تو اب اس کا یہ جو کیا ہوا حج ہے یہ اس کا نفلی شمار ہوگا۔ اگر یہ بندہ بعد میں مالدار ہوتا ہے تو مالداری کی وجہ سے اس شخص پر دوبارہ حج فرض ہو جائے گا۔ بس اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی شخص مالی وسعت اس کے پاس نہیں ہے، کوئی شخص اس کو حج کرا رہا ہے، تو اس سے چاہیے کہ وہ فرض حج کی نیت کر لے۔ اگر کل مالدار ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے حج نہیں کر پاتا، تو پچھلا جو مالی وسعت نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا حج ہے اس کا فرض حج کے قائم مقام ہو کر شمار ہو جائے گا، مال کے آمد کی وجہ سے اس شخص پر دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ یہ بات سمجھے کہ ایک بندے لیے میں عرض کر چکا ہوں، صراحتاً آپ کو دوبارہ بھی عرض کیا جا رہا ہے کہ نیت فرض اور واجب کی نہیں کی، فرض اور نفل کی نہیں کی، کچھ بھی نیت کی، بس مطلقاً یہ کہا کہ میں احرام باندھتا ہوں تاکہ میں حج کر لوں، تب بھی مالدار ہونے کے باوجود اس پر دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر نیت میں صراحتاً وہ کہتا ہے کہ میرا نفلی حج ہے، پھر مالی وسعت کے ساتھ حج فرض ہوگا، اور اگر مطلقاً نیت کرتا ہے یا مطلقاً حج کی نیت کرتا ہے یا نہ نفل نہ فرض اس کی تصریح نہیں کرتا، تو یہ حج اس کے فرض کے قائم مقام شمار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 8، دیکھیے بعض مرتبہ انسان حج پر جاتا ہے تو فیملی سمیت جاتا ہے، اس میں اس کے بالغ بچے بھی ہوتے ہیں اور نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی نابالغ بچے نے حج کر لیا ہے تو اس کا حج نفلی ہوگا۔ جب یہ بچہ بالغ ہوگا اور اس پر اس کے پاس مال و دولت آتا ہے، صاحب استطاعت بنتا ہے، تو پھر دوبارہ اس بچے پر حج کرنا فرض ہوگا۔ بچپن میں نابالغی کی حالت میں کیا ہوا جو اس کا حج ہے یہ اس کا شمار فرضیت کے اعتبار سے نہیں ہوگا، وہ نفلی شمار ہوگا۔ حج کے متعلق بنیادی طور پر 8 مسائل پیش کرنے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حج کی چند اہم اصطلاحات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اصطلاح جسے ہم کہتے ہیں نا ٹرم، یہ اصطلاحات ہیں۔ اصطلاح کا کیا معنی کہ ایک لفظ ہوگا، تو جب ہم حج کا عنوان پیش کریں گے تو حج کے عنوان میں اس لفظ کا کیا معنی لیا جاتا ہے، یہ ہوتی ہے حج کی اصطلاح۔ حج اور عمرہ کی کچھ اہم اصطلاحات ہیں، ان کو آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات، اشہر حج۔ اشہر حج، اشہر یہ شہر کی جمع ہے، مہینوں کو کہتے ہیں۔ شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحج کے 10 دن، ان ایام کو، ان
महीनों को कहा जाता है हज के महीने, यानी अशहुर हुरुम, अशहुर हज। नंबर 2, अय्याम हज। हज के जो दिन है 8 जुलहज से लेकर 12 जुलहज तक, ये कुल 8, 9, 10, 11 और 12, ये कुल 5 दिन बनते हैं। ये 5 दिन हज के होते हैं। 8 से हज शुरू किया जाता है और 12 तक हज मुकम्मल हो जाता है। एक इस्तिलाह है हज में बयान की जाती है, यौम अरफा। अरफात एक मैदान है, हाजी साहिबान उस मैदान में जमा होते हैं। हाजी साहिबान उस मैदान में जमा होते हैं, तो उस मैदान में हाजी साहिबान उस मैदान में जमा होते हैं। तो जिस दिन होते हैं यानी 9 जुल्हज्जा को, उस दिन को यौम अरफा कहा जाता है। वकूफ, वकूफ का माना होता है ठहरना। आप मैदान अरफात में ठहरते हैं तो ये वकूफ अरफा होगा। आप मुजदलफा में ठहरते हैं तो वकूफ मुजदलफा होगा। तो वकूफ का लफ्ज आएगा आगे, इसका माना होगा ठहरना। इहराम, देखिए इहराम का माना होता है कोई चीज अपने ऊपर हराम करना। अगर कोई हाजी है या उम्रा करने वाला शख्स है, वो नियत करता है पुख्ता कि मैं हज करने जा रहा हूँ, उम्रा करने जा रहा हूँ, और एक खास किस्म का वो लिबास पहनता है। मर्द 2 चादरें पहनते हैं और खातून जो है वो मामूल का लिबास पहनती है। तो अगर कोई शख्स पुख्ता नियत कर ले और ये लिबास पहन ले, तो चंद हलाल चीज़ें उसके लिए ममनू हो जाती हैं, चंद जायज़ काम उसके लिए नाजायज़ हो जाते हैं। मसलन वो अब बाल नहीं काट सकता, वो खुशबू नहीं लगा सकता, इसी तरह वो अपने नाखून नहीं तराश सकता, अपनी दाढ़ी मूछ सेट नहीं कर सकता। अब इस शख्स के लिए कुछ पाबंदियां आयद हो गई हैं, तो उन पाबंदियों का आयद करना इसको इहराम कहते हैं। एक लफ्ज होता है मुहरिम। मुहरिम, ये लफ्ज इहराम है ना, इहराम, इहराम ये है मस्दर, और मुहरिम ये उसका है इस्म फाइल। मुहरिम का माना इहराम बांधने वाला। एक इस्तिलाह है तलबिया। तलबिया मखसूस कलिमात होते हैं कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय फरमाए हैं कि हज करने वाले ने या उम्रे करने वाले ने उन कलिमात को पढ़ना है। वो कलिमात गोया कि हाजी साहब का या उम्रा करने वाले शख्स का एक तराना है कि जो उसने उठते बैठते चलते सवार होते उतरते उसने ये तराना पढ़ना है। तो तलबिया के जो कलिमात हैं वो आपके सामने शेयर किए जा रहे हैं। मैं तलबिया पढ़ूंगा तो आपने भी मेरे साथ तलबिया पढ़ना है, और जो ऑनलाइन साथी बैठे हैं उन्होंने भी माइक ऑफ ही रहे, आप तलबिया पढ़ें। इससे आप ये जहन में रखें कि गोया अल्लाह तबारक व ताला हमें हरम की हाज़िरी नसीब फरमा रहे हैं और हम उसके लिए ये तलबिया पढ़ रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यूं पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया है, कलिमात तलबिया है। इसका माना यह है कि ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, आपका कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक तमाम तारीफ़ें आप ही के लायक हैं और तमाम नेमतें आप ही की अता करदा हैं, और बादशाही आप ही की है और आपका कोई शरीक नहीं है। इस्तिलाहात में से एक इस्तिलाह आती है मीकात की। मीकात, मीकात, देखिए जब कोई शख्स मक्का मुकरमा जाना चाहता है
تو کچھ ایسی جگہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی تھیں کہ مکہ جانے والا شخص اگر ان کو کراس کرتا ہے، عبور کرتا ہے، تو احرام کے بغیر ان جگہوں کو عبور کرنا جائز نہیں ہے۔ ان جگہوں کو میقات کہتے ہیں۔ گویا حاجی جب حج کرنے کے لیے جائے گا تو میقات کراس کرے گا، تو اس سے پہلے پہلے اس کو احرام باندھ لینا چاہیے۔ جو عمرہ کرنے جائے گا ان جگہوں سے پہلے پہلے اس کو احرام باندھ لینا چاہیے۔ ان جگہوں کو کہتے ہیں میقات۔ مختلف جگہوں سے آنے والے افراد کے میقات مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا یمن سے جو لوگ آتے ہیں تو ان کو میقات پڑتا ہے یلملم۔ عراق والوں کے لیے میقات ہے ذات و عرق۔ شام والوں کے لیے جحفہ، جیم پہلے ہے ہا بعد میں ہے۔ مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، اور نجد والوں کے لیے قرن المنازل۔ یہ میقات ہیں، اور انہی میقات کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ اس کے باضابطہ طور پر وہاں پر سائن بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں اور مستقل طور پر نشانات بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک بات ذرا سمجھ لیں، دیکھیے بنیادی چیزیں عرض کرنے کے بعد اب سمجھیں کہ حاجی صاحبان جو حج کرنے جاتے ہیں تو حج کی 3 بنیادی اقسام ہیں۔ ان اقسام کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ جو شخص حج کرنے جا رہا ہے وہ یہ طے کر لے کہ میں کون سا حج کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے چلا جائے، وہاں یہ نہیں پتا کہ میں نے حج کون سا کرنا ہے۔ تو بنیادی طور پر جانے سے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ میں نے حج کون سا کرنا ہے۔ تو حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، یہ جو الف ہے حمزہ جو ہے اس کے نیچے زیر ہے افراد۔ نمبر 2 حج قران، کاف کے نیچے زیر ہے۔ اور نمبر 3 حج تمتع۔ افراد، قران اور تمتع، ہر ایک کی تعریف ذرا سمجھ لیں تاکہ پتہ چلے کہ اگر کوئی حاجی حج کرنے جاتا ہے تو وہ طے کر لے کہ میں کون سا حج کروں۔ حج افراد، ایک بندہ میقات سے گزرا ہے، میقات سے گزرتے ہوئے وہ صرف اور صرف حج کا احرام باندھتا ہے، عمرہ کا ساتھ نہیں باندھتا، حج کا احرام باندھتا ہے اور مکہ چلا جاتا ہے۔ جب 8 ذوالحج سے حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو وہ حج کے سارے کام کرتا ہے، سارے افعال سر انجام دیتا ہے۔ جب 10 ذوالحج آئے گی تو 10 ذوالحج کو جب وہ کنکری مارے گا، رمی کرے گا، رمی کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دے گا، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ اس میں عمرہ نہیں ہے۔ جو شخص حج افراد کرتا ہو اس کو کہتے ہیں مفرد، اور حج افراد کرنے والے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ اس نے صرف اور صرف حج کیا ہے، ساتھ عمرے کو نہیں ملایا، اس لیے اس میں قربانی واجب نہیں ہے۔ البتہ مستحب ضرور ہے، اگر کسی کے پاس وسعت ہے تو کر لینی چاہیے۔ نمبر 2 حج قران۔ دیکھیے قران قرن سے، قرن کا معنی ہوتا ہے ملانا، تو اس سے خود بخود ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ایسا حج ہوگا جس میں حج کو عمرے کے ساتھ ملایا جا رہا ہوگا۔ ترتیب اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ جب میقات سے کراس کرتے ہیں میقات کو، تو میقات سے دونوں احرام باندھ لیے جاتے ہیں، حج کا احرام بھی اور عمرہ کا احرام بھی اکٹھا باندھ لیں۔ آپ چلے جائیں گے پہلے بیت اللہ میں جا کر پہلے آپ عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے آپ نے سر کے بال نہ مڈوانے ہیں اور نہ ہی کٹوانے ہیں، نہ خواتین نے، یعنی اسی احرام کو آپ نے قائم رکھنا ہے، عمرہ کر کے اسی احرام کو قائم رکھنا ہے۔ جب حج کے دن آئیں گے تو اسی احرام سے آپ نے حج شروع کر دینا ہے۔ 10 ذوالحجہ کو جب آپ حج کے ارکان بھی مکمل کر لیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کرنی ہے رمی، یعنی کنکر مارنے ہیں ان جمرات کو، پھر آپ نے قربانی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد وہ جو ایک ہی حج تھا نا، ایک ہی احرام تھا آپ کا عمرہ اور حج والا، اب آپ نے اس کو اتار دینا ہے، اسے کہتے ہیں حج قران۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حج کی 3 اقسام میں سے یہ جو قسم ہے حج قران، یہ قسم یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے، یعنی آپ نے جو احرام جاری رکھا ہے اس کو کھولا نہیں ہے، آپ نے اسے 10 ذوالحجہ کو ہی کھولا جا کر، اس لیے افضل ہے۔ ایسا حج جو کرے گا اس کو قارن کہتے ہیں، اور اس حج میں بندے پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس کو دم شکرانہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے حج اور عمرہ کو اکٹھا کیا، دونوں عبادات تو رب کا شکر کرتے ہوئے آپ نے پھر اس کے لیے قربانی کرنی ہے۔ نمبر 3
हज की तीसरी किस्म उसे कहते हैं हज तमत्तु। हज तमत्तु क्या है? देखिए, तमत्तु का मानो तो नफा उठाना, यानी आपने पहले उमरा कर लिया, उमरा के साथ फिर हज का नफा उठा लिया। इसका माना ये आया, मिकात से जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपने उमरा का इहराम बांध, हज को शामिल अभी नहीं करना। उमरा का इहराम बांधेंगे, उमरा का इहराम बांध कर आप चले जाएंगे मक्का मुकरमा, बैतुल्लाह में जाकर उमरा कर लें, उमरा के बाद इहराम खोल दें। उसके बाद जब 8 जुल्हज आएगा, 8 जुल्हज को फिर आफाकी शख्स जब मक्का मुकरमा आएगा तो मक्का मुकरमा में वो बगैर इहराम के दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए जब आप मक्का मुकरमा में उम्रा करके रह जाएंगे तो आप मक्की की तरह होंगे। जो मुस्तकिल रह रहे हैं उनको मक्की कहते हैं, और जो बाहर से आने वाले उसको आफाकी कहते हैं। एक इस्तिलाह है हरम। देखिए, मक्का मुकरमा में चारों तरफ से, यानी पूरे एक बाउंड्री में हदबंदी कर दी गई है। उस हदबंदी के अंदर अंदर जो जमीन है उसको कहते हैं हरम मक्का। और आजकल वहाँ मुस्तकिल निशानात लगे हुए हैं, बंदे को पता चल जाता है कि ये हरम शुरू हो रहा है। हरम के अहकाम में से एक हुक्म कि वहाँ शिकार करना जायज़ नहीं, दरख्त काटना जायज़ नहीं, सब्ज घाट काटना ये जायज़ नहीं, बिल्कुल मना है। और एक बतौर फ़ायदा एक बात याद रखें, हज के अंदर भी इंशाल्लाह बात आएगी, हरम की जो हदूद है ना, ये जो मक्का मुकरमा में है ये हरम में दाखिल है, मिना ये भी हरम में दाखिल है, मुजदलिफा ये भी हरम में दाखिल है। अलबत्ता जो मैदान अरफात है, जहाँ 9 जुल्हज को जाना है, तो मैदान अरफात ये हरम में दाखिल नहीं है। पहले 3 जो है वो हरम में दाखिल है। एक इस्तिलाह आगे आएगी, इस्तिलाम। इस्तिलाम, अगर इंसान हजर अस्वद के करीब है तो हजर अस्वद को जाके बोसा दे दे, यानी वो स्याह पत्थर जो आ, बैतुल्लाह के कोने में लगा हुआ है, यानी जनूब मशरकी कोने में जो पत्थर लगा हुआ है, नस्ब है, उसको कहते हैं हजर अस्वद। हजर पत्थर को कहते हैं अस्वद स्याह को। अगर आप करीब हूं तो आप तवाफ करते हुए उसको बोसा दे दें। और अगर रश हो तो रश की वजह से बोसा देना मुमकिन ना हो तो बस आपने अपना रुख उस पत्थर की तरफ करना है, हजर अस्वद की तरफ, हाथों को बुलंद करके फिर अपने हाथों को आपने बोसा दे देना है। इसको इस्तिलाम कहते हैं, इस्तिलाम। इसका माना यही समझा जाता है कि गोया आपने बोसा दे दिया है। आगे चलिए जरा अगली इस्तिलाह समझें। इस्तिबा, अलिफ ज़ाद ता बा अलिफ आइन। इस्तिबा ये मर्दों के लिए मसनून है। तरीकाकार ये होता है कि जब आपने इहराम बांधा है तो इहराम की जो चादरें हैं, ऊपर वाली चादर आपने उसको यूं अपने ऊपर रखना है कि आपने अपना बायां कंधा इसको आपने ढांक लेना है, और आपका जो दायां कंधा है इसको नंगा यूं करना है कि चादर का एक सिरा इस दाएं कंधे के नीचे से आपने बाएं कंधे के ऊपर रखना है। तो मैं इसको आपकी खिदमत में थोड़ा सा पेश भी कर देता हूं ताकि आपके सामने बात वाज़े आ जाए। देखिए, ये है हमारी एहराम की चादर। अब इस एहराम की चादर को एक तो नीचे इंसान ने बांधनी है, दूसरी जब बांधेंगे तो दूसरी को आपने यूं करना है। देखें, ये एहराम की चादर है। आपने बाएं कंधे पर एहराम की चादर का एक सिरा डाला, दूसरा सिरा आपने यहां से निकाला नीचे से, अपना दायां कंधा आपने नंगा रखा, और फिर ये जो सिरा है इस चादर का ये आपने अपने बाएं कंधे पर डाल दिया। तो इसको कहते हैं इज्तिबा। समझ रहे हैं? बायां कंधे पर, यानी दोनों सिरे गोया बायां कंधे पर आ गए, और आपका जो दायां कंधा है ये बिल्कुल नंगा रहा। इज्तिबा जो है ये मर्दों के लिए मसनून है, औरतों के लिए मसनून नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल आपने याद रखनी है कि जो इज्तिबा किया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ तवाफ के अंदर होगा बस। इसके अलावा आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो आपने अपने दोनों कंधों को ढांक कर रखना है। इज्तिबा सिर्फ और सिर्फ मसनून है तो वो आपके तवाफ में है, हर वक्त ये मसनून नहीं है। इज्तिबा के बाद एक और इस्तिलाह है जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं।
وہ طواف کی اصطلاح، یہ اصطلاح واضح ہے، طواف بیت اللہ کے گرد آپ جو چکر لگاتے ہیں، ان چکر لگانے کا نام طواف ہے۔ اور آپ نے کیسے آ، چکر لگانا ہے کہ آپ کا جو بایاں کندھا ہے وہ بیت اللہ کی طرف رہے، یوں چکر لگانے ہیں۔ اس کو آسان طریقے سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، دیکھیں آپ نے گھڑی دیکھی ہو سوئیوں والی، گھڑی میں دیکھیں گھڑی جو ہے وہ چکر کیسے لگاتی ہے، گھڑی کے چکر کے جو اپوزٹ چکر ہے، بس یہ چکر آپ نے بیت اللہ کا لگانا ہے، اسے طواف کہا جاتا ہے۔ طواف کی تین اقسام ہوتی ہیں، تین اقسام ہیں۔ نمبر ایک، طواف کی جو پہلی قسم ہے اس کو کہتے ہیں طواف قدوم، دوسری کو کہتے ہیں طواف زیارت، تیسری کو کہتے ہیں طواف وداع۔ یہ اصطلاحات ہیں، بہت اہم ہیں، انہیں یاد رکھنا ہے، طواف قدوم، زیارت اور وداع۔ طواف قدوم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے پہلے عرض کیا تھا حج کی تین اقسام میں، ایک ہوتا ہے مفرد جو حج افراد کرتا ہے، ایک ہوتا ہے قارن جو حج قران کرتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو آفاقی ہو، باہر سے آتا ہو، مثلا پاکستانی گیا ہے اور حج افراد کرنا ہے یا حج قران کرنا ہے اس نے، تو بیت اللہ جاتے ہی جو پہلا طواف کرے گا اس کو کہتے ہیں طواف قدوم۔ یہ اس کے لیے مسنون ہے، اور اس سے خوب پتہ چل گیا کہ یہ جو شخص ہوتا ہے جسے آپ متمتع کہتے ہیں، متمتع پر طواف قدوم نہیں ہے۔ طواف قدوم صرف کس کے لیے ہے؟ افراد کرنے والے پر یا قران کرنے والے پر۔ نمبر دو، طواف زیارت۔ طواف زیارت یہ تینوں قسم کے حجوں میں ہے، اور اس کو حج کا رکن کہتے ہیں۔ اگر کسی کا طواف زیارت رہ چکا ہے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ آپ نے 10 ذو الحجہ کو حلق کرایا ہے، یعنی سر کے بال منڈوائے، یا قصر کروایا کہ سر کے بال کٹوائے، اس کے بعد 10 ذوالحج سے لے کر 12 ذوالحج کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اس طواف کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ طواف کی تیسری قسم اسے کہتے ہیں طواف وداع۔ وداع الوداع کو کہتے ہیں، یعنی کوئی بندہ کسی جگہ سے واپسی کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ وداع ہو گئے۔ آپ نے بیت اللہ سے واپسی کے موقع پر یہ طواف کرنا ہوگا، اور یہ طواف واجب ہے، یہ ہر بندے نے کرنا ہے، چاہے مفرد ہو، قارن ہو یا متمتع ہو۔ اس طواف کا نام طواف صدر بھی ہے اور طواف رخصت بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو طواف کی تین اقسام ہیں، ہر ایک قسم کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ پہلا مسنون ہے، دوسرا فرض ہے اور تیسرا واجب ہے۔ رمل، رمل دراصل پہلوانہ چال چلتے ہوئے کوئی شخص اپنے کندھوں کو خوب ہلا کر چل رہا ہو بیت اللہ کا طواف کرتے وقت، اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ بڑے استاذی متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی کتاب کتاب السیرت میں، اس میں سے میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ دوسری جلد میں جہاں عمرۃ الوداع کا ذکر ہے کہ سن 6 ہجری میں مکہ مکرمہ والوں نے عمرہ نہ کرنے دیا، واپس چلے گئے۔ سن 7 میں جب تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تو مکہ والوں نے کہا ٹھیک ہے عمرہ کر لیں، تو انہوں نے دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، تو چند لوگوں نے یہ بات کی کہ دیکھیں مدینہ میں یہ لوگ چلے گئے تھے نا، تو وہاں کے بخار نے صحابہ کرام کو بڑا کمزور کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جب طواف کر رہے ہیں تو طواف کرتے ہوئے پہلے 3 چکروں میں آپ جو ہے وہ کندھوں کو ہلا کر چلیں اور پہلوانہ چال چلیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مدینہ کے بخار نے صحابہ کو کمزور نہیں کر دیا۔ تو یہ استاد جی نے وہاں پر بات لکھی ہے، رمل کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ دیکھیے مثلا آپ نے اجتباع کرتے ہوئے یوں چل رہا ہے، یوں یعنی پہلوانہ چال چلیں کہ بندہ جس طرح پہلوان چلتا ہے، قدم جما جما کر چلے اور بڑے پھرتیلے انداز سے چلے۔ اور یہ جو رمل ہے یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین نے جب چلنا ہے تو بالکل نارمل کی مقدار کہ جس طرح عام انہوں نے طواف کرنا ہوتا ہے، اس میں عورتوں کے لیے یہ رمل مسنون نہیں ہے۔
जी, तो रमल का हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए है, रमल का हुक्म खवातीन के लिए नहीं है। आगे चलिए जरा। हजर असवद, देखिए हजर असवद ये जन्नत से आया हुआ पत्थर है, और हदीस मुबारक में है कि क़यामत के दिन ये अपने बोसा देने वालों के हक में गवाही देगा, और जो बंदा इसको बोसा देता है उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बैतुल्लाह के दरवाजे के दाएं जानिब, बैतुल्लाह के जनूब मशरकी कोने पर यह नस्ब है, हजर असवद। रुकन यमानी बैतुल्लाह के जनूब मगरबी कोने को कहते हैं, यमन की जानिब है, यानी जनूब और मगरब के दरमियान का जो कोना है उसे रुकन यमानी कहा जाता है। मताफ, तवाफ जहां पर किया जाता है तो तवाफ करने की जगह को मताफ कहा जाता है। ये बैतुल्लाह के इर्दा गिर्द है, और वहां पर संगे मरमर सफेद कलर का लगा हुआ है। मुल्तजम, बैतुल्लाह के दरवाजे और हजर असवद के दरमियान वाली जो जगह है, जहां दीवार के साथ लगकर हाजी साहिबान दुआ मांगते हैं और वहां अपना सीना उस दीवार के साथ लगाकर दुआ करना मसनून है, उसे मुल्तजम कहते हैं। मुल्तजम का अरबी में माना है चिमटने की जगह। जिनायत, हज करने वाला या उम्रा करने वाला बाज मर्तबा कोई ऐसे काम कर लेता है कि जो ममनू है, तो उनकी वजह से कभी कभी उस पर कुछ जुर्माना आयद किया जाता है। कभी एक मुट्ठी उसने गंदुम का, कभी एक सदकतुल फितर के बराबर यानी 1.25 किलो या एहतियातन 2 किलो गंदुम, और कभी एक बकरी उसने ज़िबा करने, और कभी बड़ा जानवर ज़िबा करना है, तो इसको जिनायत कहा जाता है। दम, हालत इहराम में बाज ममनू काम करने की वजह से भेड़, बकरी या बड़े जानवर ऊंट, गाय वगैरह को ज़िबा करना जब वाजिब होता है तो उसे दम कहते हैं। साई, सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना, इसे साई कहा जाता है। मीलैन अखजरैन, देखिए अगर आप सफा से मरवा की तरफ जाएं तो जाते हुए दरमियान में थोड़ा सा दूर चलें तो फिर आपको सब्ज रंग की रोशनाइयां लगी हुई नजर आती हैं, जो आपके रास्ते के दाएं तरफ भी हैं, बाएं तरफ भी हैं, और ऊपर छत में भी हैं। ये वो मकामात हैं जहां पर साई करने वाले शख्स ने दौड़ना है। मर्दों ने इसमें दौड़ना है, खवातीन ने इसमें नहीं दौड़ना। इन जगहों को मिलैन अखजरैन कहा जाता है। सहूलत के लिए ये मुकम्मल तौर पर हमने नक्शा आपके सामने रख दिया है। रुकन यमानी आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए, ये है रुकन यमानी। जब आपने तवाफ शुरू करना है तो ये हजर असवद है। ये हजर असवद और बैतुल्लाह का जो दरवाज़ा है उसके दरमियान ये जगह है, मुल्तज़म कहते हैं इसे। ये हतीम है, यानी ये बैतुल्लाह का हिस्सा है लेकिन ये है बाहर, इस पर इमारत नहीं है। ये मकाम इब्राहिम है, इस तरफ इंसान जब आता है तो ये आब जमजम की तरफ है, और यहीं से फिर सफ़ा और मरवा है। हजर असवद के बिल्कुल सामने यहाँ से हमने तवाफ शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 चक्कर यहाँ पर लगाने होते हैं। देखिए, जब आप हज करेंगे तो हज करने से पहले चंद अहम काम हैं जो इंसान को करने होते हैं। नंबर 1, रकम का इंतज़ाम। रकम का इंतज़ाम करना ये ज़रूरी है। ज़ाहिरी बात है, आपको जगह जगह पर अखराजात करने होंगे, खर्चा होगा। आपकी टिकट है, आपका वीज़ा है, इसी तरह दीगर साजो सामान है आपने जो लेना है, उसके लिए रकम का इंतज़ाम इंसान करे। नंबर 2, हज करने के लिए पासपोर्ट बनवाएं। पासपोर्ट ऑफिस हर ज़िला में मौजूद होता है, तो इंसान वहाँ जाए, अपना पासपोर्ट बनवाए। नंबर 3, वीज़ा का उसूल। जब भी आप किसी मुल्क का सफ़र करते हैं तो उस मुल्क की तरफ से इजाज़तनामा, ये वीज़ा होता है, इजाज़तनामा बाज़ाब्ता लेना पड़ता है ताकि आप उस मुल्क की तरफ सफ़र करें।
حج بیت اللہ کے لیے چونکہ ہم نے سعودی عرب جانا ہے تو سعودی عرب آپ کو ویزا فراہم کرے گا، یہ بھی ایجنٹ آپ کو مہیا کرتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ دیکھیں وہ افراد جو اپنی زندگی میں ورزش نہیں کرتے اور بیٹھے رہتے ہیں، تو جب انسان بیت اللہ کے سفر پر جاتا ہے تو اگر انسان پیدل چلنے کی اس کی روٹین نہ ہو اور جسمانی ورزش نہ کرتا ہو تو پھر ایسا شخص دوسرے تیسرے چکر میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے لیے چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس شخص کا حج کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ 10-15 دن پہلے وہ پیدل چلنے کا اہتمام کرے، جسمانی ورزش کا اہتمام کرے، تاکہ عین موقع پر پھر اس کے لیے پریشانی نہ بنے۔ پانچویں اور اہم بات یہ ہے کہ جو شخص حج کے لیے جا رہا ہے تو موسم کے اعتبار سے اپنا ذہن بنائے کہ موسم کیسا ہوگا، تاکہ اسی کے مطابق اپنے سفر کا بندوبست کرے۔ آج کل آپ دیکھ لیں، مکہ ویدر ہے، مدینہ ویدر ہے، آپ گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں کتنے ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ گرمی ہے، یا اگر سردی ہوگی تو کون اس ڈگری پر اس کی سردی ہوگی۔ اسی کے اعتبار سے انسان اپنا ذہن بنائے اور اپنی تیاری اور اپنے کپڑوں کا نظم کرے۔ نمبر 6، آپ نے سفر پر جانا ہے تو سفر پر جاتے ہوئے کچھ ایسا سامان ہوتا ہے جو آپ کے لیے ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ استاذ محترم متکلم اسلام دامت برکاتہم عالیہ کی کتاب حج و عمرہ کے بالکل شروع میں وہ مکمل فہرست دی گئی ہے، وہ فہرست بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ تو اس فہرست کے مطابق، چونکہ استاد جی نے تو موٹی موٹی چیزیں لکھی ہیں جو ہر حاجی کی ضرورت ہے، لیکن بعض حجاج کرام کی کچھ خاص ضروریتیں ہوتی ہیں تو وہ اپنی ضرورت کا سامان اس میں مزید شامل کر کے ایک لسٹ تیار کر لیں، تاکہ عین موقع پر آپ کو پتہ ہو کہ میں نے فلاں فلاں چیزیں لے جانی تھیں اور یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں۔ نمبر 7، اگر معذور افراد ہیں، چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، تو اپنے ساتھ ویل چیئر ضرور رکھیں، ویل چیئر رکھیں۔ وہاں پر بھی ویل چیئر مل جاتی ہے، حرم سے متصل باہر جو ہے وہ ایک مستقل ویل چیئر دینے کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ اپنے پاسپورٹ کی کاپی جمع کرائیں، ویل چیئر لیں، اس کے بعد جب آپ جمع کرائیں گے جو ان کے اخراجات بنتے ہیں وہ ادا کریں اور اپنا پاسپورٹ کی کاپی وصول کر لیں۔ تو ویل چیئر کا اہتمام کرنا چاہیے ان افراد کے لیے جو کہ معذور ہیں یا چلنے پھرنے سے قاصر ہیں۔ جب آپ حج پر جائیں گے تو حج پر جانے سے پہلے یہ تو عمومی کام تھے، رقم کی فراہمی ہے، آپ کے لیے ورزش کا انتظام ہے، آپ کے لیے پاسپورٹ وغیرہ کا انتظام ہے۔ حج پر جانے سے پہلے چونکہ ایک مبارک سفر پر آپ جا رہے ہیں تو اس سے پہلے چند اہم چیزیں ہیں روحانی طور پر آپ نے کرنی ہے، تاکہ اتنے عظیم سفر پہ جانے کے لیے آپ روحانی طور پر ذہنی طور پر تیار ہو کر جائیں۔ نمبر 1، سابقہ گناہوں سے تہ دل سے توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ استاذ محترم دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، گزشتہ گناہوں پر گزشتہ جو آپ سے گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں پر دل سے ندامت کرنا۔ نمبر 2، جو گناہ کر رہے ہیں فوراً چھوڑ دینا۔ نمبر 3، اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ اگر اللہ نہ کرے انسان دوبارہ وہ کر لیتا ہے تو پھر توبہ کرے، بار بار توبہ کرے۔ تو سابقہ گناہوں پر انسان خوب توبہ کرے اور رو دھو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے کہ عظیم سفر پر جا رہا ہوں، یا اللہ میں پاک صاف ہو کر جاؤں۔ نمبر 2، وہ فرائض اور وہ واجبات جو انسان نے ابھی ادا نہیں کی ان کی قضا اگر ممکن ہو تو کر لیں۔ مثلا نماز تھی، نماز نہیں پڑھی تھی، قضا کریں۔ روزہ ہے، نہیں رکھے تھے، قضا کریں۔ زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، قربانی ہے، یا جو نظر و منت مانی تھی لیکن ابھی تک ادائیگی نہیں ہوئی ان کو ادا کریں۔ اور اگر ان کی قضا اس وقت ممکن نہ ہو تو عزم کر کے جائے کہ میں واپس آیا تو میں ضرور بے ضرور ان فرائض و واجبات کو ادا کروں گا۔ نمبر 3، حج پر جانے سے پہلے اگر کسی کا کوئی حق آپ نے دینا ہے تو وہ ادا کریں۔ اگر زبانی کلامی جھگڑا ہوا کسی سے، معافی مانگ لیں۔ اگر کسی کا قرض یا امانت ہے اس کو واپس کریں۔ اگر فی الفور قرض ادا نہیں کر سکتے مہلت لے لیں کہ حج پر جا رہا ہوں، دعا کریں زندہ سلامت واپس آیا تو انشاءاللہ آپ کا قرض دوں گا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کے ذمہ نہ حقوق اللہ ہوں اور نہ حقوق العباد ہوں،
اور اگر ہوں تو ان کی ادائیگی کا عزم مصمم کر کے جائیں۔ نمبر 4، اپنے اہل و عیال کے لیے واپس آنے تک اخراجات کا مناسب انتظام کریں، چونکہ آپ بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان کے بھی کھانے پینے کا اور دیگر اخراجات کا نظم ہو۔ نمبر 5 اور بہت اہم، کہ اس مبارک سفر کا جو مقصد ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو۔ انسان اخلاص کے ساتھ یہ سفر سر انجام دے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے انسان بہت بچے، اور یہ نیت کر کے جائے کہ اللہ یہ جو سفر کر رہا ہوں یہ آپ کی رضامندی کے لیے ہے، آپ کی خوشنودی کے لیے ہے، اور آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے سفر کر رہا ہوں، یا اللہ اس کو خیر و برکت سے پائے تکمیل تک پہنچا۔ تلبیہ خوب یاد رکھیں، جیسا کہ پہلے عرض کیا ہم نے کہ تلبیہ یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، خدا کے حضور حاضری ہے، اللہ کے حضور ہم حاضر ہو رہے ہیں، خوب اس کو یاد رکھیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی ایک مرتبہ ساتھ پڑھ لیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور اس میں جب آپ حج کر رہے ہوں، یہاں سے جا رہے ہوں، پورے وہاں پر آپ نے رہنا ہے، پھر واپس آنا ہے، تو اس کے لیے حج عمرہ کا طریقہ آپ اچھی طرح سمجھ بھی لیں، اچھی طرح یاد بھی کر لیں، اور حج عمرہ کے متعلق کوئی اہم کتاب بھی اپنے ساتھ رکھیں، اور ممکن ہو سکے تو ان دنوں کسی مفتی صاحب سے آپ رابطہ بھی کریں۔ اور ہمارا جو مشورہ ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی کتاب حج و عمرہ ہے، اس کا مطالعہ بھی کریں، اس کو ساتھ بھی رکھیں۔ ہمارے ہاں مکتبہ دارالایمان سرگودا سے یہ کتاب مل جاتی ہے، انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں اس کا آپ کو نمبر بھی اور لنک بھی اور پی ڈی ایف بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے، تاکہ آپ حج پر جانے والے بھی اور جو ویسے ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی اس کتاب کا ساتھ مطالعہ رکھیں۔ اور بطور مشورہ کے آپ کے ساتھ ایک نمبر بھی شیئر کیا جا رہا ہے، +92-301-5255-387، اس کو بھی محفوظ کر لیں۔ یہ ہمارا نمبر ہے مرکز اہل سنت والجماعت دارالفتاح کا، تو آپ نے رابطہ کرنا ہے، انشاءاللہ ہم رہنمائی کرنے میں جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ آپ نے گھر سے روانہ ہونا ہے، پوری تیاری آپ نے کر لی ہے، توبہ طائب ہو چکے ہیں، اللہ سے مانگ چکے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری تھی حقوق اللہ حقوق العباد ادائیگی کر چکے یا نیت کر چکے۔ آپ جب گھر سے روانہ ہو رہے ہیں تو تیار یوں ہوں، ناخن تراشیں، زیر ناف اور بغل کے بال یہ صاف کریں، مونچھیں کاٹیں، ہو سکے تو غسل کریں، اور غسل کا اگر موقع نہ ہو تو آپ وضو کر لیں۔ جب آپ گھر سے نکلنے لگیں تو 2 رکعت نفل پڑھیں، سچی توبہ کریں، اور اس سفر کی آسانی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، گھر والوں کی اور اپنے عزیز و اقارب کی حالات کی درستی کے لیے ان کو خدا کے سپرد کرتے ہوئے آپ اپنے گھر سے روانہ ہوں۔ چند مسائل آپ نے یاد رکھنے۔ دیکھیے، انسان جب سفر پر نکلتا ہے تو سفر پر نکلتے ہوئے نفل پڑھتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر مکروہ وقت ہے، 3 اوقات لکھتی ہم نے، طلوع فجر کے بعد نماز اشراق تک یہ مکروہ وقت ہے، نفل نہ پڑھیں۔ زوال کے وقت جب سر پر آپ کے عین سورج ہو، نفل نہ پڑھیں۔ عصر کے فرض پڑھنے کے بعد غروب آفتاب تک نفل نہ پڑھیں۔ ہاں، اگر ان مواقع پر، اس موقع پر، اس وقت آپ نکل رہے ہیں تو نفل نہ پڑھیں، بس توبہ استغفار اور دعا کریں۔ جب آپ اپنے شہر یا اپنے دیہات کی حدود سے نکل جائیں تو اب آپ نے پوری نماز نہیں پڑھنی، اب نماز قصر کرنی ہے۔ امام اگر مقیم ہے کسی جگہ تو آپ نے پوری پڑھنی ہے، لیکن اگر آپ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں کہ مسافر ہے یا اکیلے پڑھتے ہیں تو پھر آپ نے قصر پڑھنی ہے، یعنی 4 فرض آپ نے 2 پڑھنے ہیں۔ جہاں تک سنتوں کا تعلق ہے، آپ نے فرض تو پڑھنے ہیں، اور اس طرح آپ نے واجب یعنی نماز وتر بھی پڑھنی ہے۔ جہاں تک سنتوں کا تعلق ہے تو فجر کی سنتوں کو تو نہ چھوڑیں، بہت اہتمام سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو باقی سنتیں ہیں، اگر مشقت زیادہ نہ ہو تو پڑھ لیا کریں، اور اگر مشقت ہو تو پھر ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ ایئرپورٹ آ چکے ہیں۔ ایئرپورٹ جب آ جائیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جہاز کے ذریعے جائیں گے،
اور عین ممکن ہے کہ آپ کا جہاز میقات کو کراس کرے، اس لیے ضروری ہے کہ میقات سے پہلے پہلے آپ احرام باندھ لیں۔ ہوائی جہاز میں بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے کہ میقات آ رہا ہے، آپ لوگ احرام باندھ لیں، لیکن ہمارا مشورہ حاجی صاحبان سے یہ ہوگا کہ جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچے تو ایئرپورٹ سے ہی آپ احرام باندھ لیں۔ کیوں عین ممکن ہے کہ آپ کا جہاز جو ہے وہ میقات کراس کر رہا تھا، اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی اور آپ سو رہے تھے، تو بغیر احرام کے آپ میقات کراس کر گئے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ احرام باندھنے ہیں تو آپ احرام ایئرپورٹ سے باندھیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ نے کس قسم کا احرام باندھنا ہے، تینوں تفصیلیں ہم نے پیچھے عرض کر دی ہیں، اس کے مطابق آپ احرام باندھ لیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، یمن، ہندوستان اور پاکستان کے جو حضرات ہیں، میقات ان کا یلملم ہے، جدہ سے پہلے آتا ہے۔ اگر آپ کی پرواز پہلے جاتے مدینہ، مدینہ سے پھر آپ نے جدہ آنا، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ مدینہ کا جو میقات ہوگا ذوالحلیفہ، آپ وہاں سے احرام باندھ لیں۔ اور اگر آپ ڈائریکٹلی جدہ آپ کی پرواز جائے گی تو پھر آپ یلملم پر احرام باندھ لیں۔ احرام باندھنا ہے آپ نے، اور آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ جب آپ تشریف لے گئے ہیں ایئرپورٹ پر، تو وہاں پر ایک انٹرنیشنل لاؤنج ہوتا ہے، وضو بھی انتظام ہوتا ہے۔ اچھا، وہاں پر آپ وضو فرمائیں، خوشبو لگائیں اور احرام باندھ لیں۔ جو مرد ہوں گے، مزید تفصیل ہم آگے عرض کریں گے، صرف اور صرف ہم یہاں مختصراً عرض کرنا چاہتے ہیں، مرد اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار لیں اور 2 چادریں پہن لیں گے، ایک چادر تہمت کے طور پر اور دوسری اوپر۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پیچھے اجتباء کے موقع پر عرض کیا کہ انہوں نے اب جو چادر پہننی ہے تو دونوں کندھوں کو ڈھانپنا ہے۔ یہ کب کھولیں گے کندھا؟ ایک صرف طواف کے وقت۔ مرد ایسی ہوائی چپل پہنے جس سے پاؤں کی ابری ہوئی جو درمیان کی ہڈی ہے وہ بالکل واضح رہے۔ مکروہ وقت نہ ہو تو آپ ایئرپورٹ پر ہی آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور احرام کی نیت سے پڑھ لیں۔ یہ ہم نے بنیادی طور پر آپ کو بتانا چاہا ہے کہ جو جوتا ہوگا، دیکھیں آپ دیکھ لیجیے، جہاں یہ پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی ہے، اس ہڈی کو واضح ہونا چاہیے، یعنی یہاں پر آپ کے جوتے کا کوئی حصہ نہ آئے۔ اسی طرح جو 2 ٹخنے ہیں، ٹخنے بھی ننگے ہونے چاہیے، اور ٹخنوں کے درمیان یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کی ایڑی سے اوپر کا وہ حصہ جو آپ کے دونوں ٹخنوں کے درمیان ہے، اس پر بھی آپ کے جوتے کا کوئی حصہ نہیں آنا چاہیے۔ تو اور یہ جو آپ کا ٹخنے ہے، اوپری ہڈی ہے، اور اس کے سامنے والا یہ جو حصہ ہے، یہ بھی آپ کا جو ہے وہ برہنہ ہونا چاہیے، ننگا ہونا چاہیے۔ اس طرح مردوں کی جوتا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ خواتین کے لیے کسی خاص قسم کے کپڑے کا اہتمام کرنا ضروری نہیں ہے، معمول کے کپڑے خاتون نے پہننے ہیں، البتہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے چہرے کو انہوں نے ڈھانکنا نہیں ہے، یعنی اس طرح ڈھانکنا کہ ان کا جو پردہ ہے، پردے کا جو کپڑا ہے ان کے چہرے کو لگے، یہ جائز نہیں ہے۔ آج کل ایک ہیٹ ملتی ہے، خواتین وہ ہیٹ پہنے، ہیٹ کے سامنے جو وہ پردہ لگا ہوتا ہے، اس سے پردہ بھی ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کپڑا ان کے چہرے کو بھی نہیں لگتا۔ خواتین بھی مردوں کی طرح 2 رکعت نماز نفل احرام کی نیت سے پڑھیں۔ خواتین کا جو ہیٹ ملتا ہے، یہ میں اس کی تصویر آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس طرح کا ہیٹ ہوتا ہے، کپڑا ہے آگے، اور یہ کپڑا جو ہے وہ چہرے پر نہیں لگ رہا، کپڑا چہرے سے دور ہے، پردہ بھی ممکن ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ احرام پر بھی فرق نہیں پڑتا۔ احرام کا مفہوم اور ابتدا، بس انشاءاللہ العزیز ہم یہاں سے اپنا سبق حج کورس والا کل شروع کریں گے۔ بس آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو میں نے نمبر آپ سے شیئر کیا ہے، اگر آپ کو کوئی سوال ہے حج کے متعلق، اس سفر کے متعلق، کسی مسئلہ کے متعلق، تو آپ اس نمبر پر بھجواتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز جب آخری دن ہوگا تو آخری دن ان سوالات کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے۔ جو ہم نے آپ سے لنک شیئر کیا ہے، یہ جو ہمارا سبق ہو رہا ہے، یہ سبق اس لنک پر جو ہے وہ صبح اپلوڈ ہو جائے گا، تو آپ کسی وقت بھی اس کو سننا چاہیں تو آپ سن سکیں گے۔ اور انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ہم استاد جی دامت برکاتہم عالیہ کی کتاب، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ ہمارا جو مکتبہ دار الایمان ہے، ان کا نمبر وہ بھی آپ سے ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔
اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ ہمارے اس حج کورس کو مکمل فرمائے، کن مقاصد کے لیے، تاکہ عوام الناس کو حج کے مسائل اور حج کا شعور آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان میں ہم سب کو کامیاب فرمائے، اور اس کورس کے روح رواں ہمارے استاذ محترم متکلم اسلام دامت برکات العالیہ کی علم میں، عمل میں، زندگی میں برکات نصیب فرمائے، اور جو ساتھی کورس میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ اس کورس کی برکت سے انہیں اپنے گھر کی زیارت سے مستفید فرمائے۔ اقول قولی هذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔